الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین بزم، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رب کائنات کا شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس وقت ہم اور آپ تاریخ اسلام کے اس ورق کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا اور حق و باطل کے درمیان اس طرح سے خط امتیاز کھینچا گیا کہ صبح قیامت تک اس خط کو مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں مگر وہ خط مٹایا نہیں جا سکتا۔ آج کی یہ پاکیزہ بزم جو آپ کے شہر چتردرگا کی مسجد اعظم میں منعقد ہے، علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ فرما ہے، اور آپ سب ان نفوس قدسیہ کے کارناموں کو یاد کر کے اپنے دل و دماغ میں توانائی پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کی جرأت و بہادری کی داستان فرش سے لے کر عرش تک پڑھی جا رہی ہے۔ سلام ہو ان ذوات قدسیہ پر جن کی جد و جہد، جن کی محنت، جن کی کاوش اور جن کی جاں فروشی کی بدولت آج ہمارے دلوں میں ایمان و یقین کا چراغ جل رہا ہے۔ رب کائنات ان پاکیزہ شخصیات کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان اس عظیم الشان تاریخی کارنامے کو دہرانے کے لیے حاضر ہوں جس کا ذکر قرآن کریم نے نہایت شاندار طریقے سے کیا۔ جن عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں عزت پیش کرنے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، ان کے حوالے سے کچھ دیر آپ کے درمیان گفتگو کی جسارت کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان احمد سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانے پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حضرات، یہ نظام کائنات جب سے قائم ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی اور بدی کا تصادم اور ٹکراؤ بھی اسی وقت سے پایا جاتا ہے۔ مشیت الہی، نظام قدرت، اس نے خیر کو بھی پیدا کیا اور شر پیدا کیا، اس نے دن کا اجالا بھی بنایا، رات کی تاریکی بھی بنائی، حق بھی اسی نے پیدا کیا، باطل بھی اسی نے پیدا کیا، ہر شے کا وہی، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی مشیت ہے کہ حق اور باطل دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ باطل کو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہونا پڑا، اور حق کا سورج ہمیشہ نصف النہار پر رہا اور اپنی روشنی سے وہ کائنات کو منور کرتا رہا۔ تاریخ انسانیت اٹھا کر کے دیکھیں، آدمیت اور شیطنت کا ٹکراؤ ہوا، لیکن دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ شیطنت ذلت و رسوائی کے گڈھے میں اور آدمیت کو عزتوں کے آسمان پر بٹھا دیا گیا۔ یہ حق اور باطل اختلاف یہ ہماری اور آپ کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جب سے انسانوں کی گہما گہمی سے بھری گئی ہے، نہ جانے اس کے پہلے سے کب سے یہ حالات چلے آ رہے ہیں، اور یہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ حق اور باطل، اسے ہم اور آپ اگر ختم کریں تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کفر اور شرک، توحید اور ایمان، ان میں ٹکراؤ، ان میں تضاد، ان میں اختلاف یہ رہا ہے اور رہے گا۔ یہ نظام قدرت ہے، اور اس نظام قدرت کو اگر ہم یوں بدلنا چاہیں کہ دونوں کو ایک کریں تو ہم خود تو بدل سکتے ہیں، مگر یہ نظام بدل نہیں سکتا ہے۔ جو لوگ حق اور باطل کو ایک کرنا چاہتے ہیں وہ گویا طہارت اور نجاست کو یکجا کرنا چاہتے ہیں۔ دن اور رات کا ملاپ نہیں ہو سکتا، دن اور رات یکجا نہیں ہو سکتے، مگر یہ ممکن ہے کہ دونوں ہو جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو جائیں، لیکن ایمان اور کفر ایک ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ توحید اور شرک میں ملاپ ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل میں ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ باطل اپنی طاقت کے ساتھ ہمیشہ حق کو زیر کرنے کی جد و جہد میں لگا رہا، کبھی شداد کی شکل میں، کبھی فرعون کی شکل میں، کبھی ابو جہل کی شکل میں، لیکن ہمیشہ کہہ رہا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ، فرما دے کل باطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی مٹنا۔ سورج اور رات کی تاریکی کو آپ دیکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت لیں۔ سورج صبح کو نکلتا ہے اور نکلنے کے کچھ دیر کے بعد بہت گرمی دکھاتا ہے، اتنی شدید گرمی دکھاتا ہے کہ اس کی گرمی میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن جب بہت زیادہ وہ گرمی دکھانے لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی گرمی باقی رہتی ہے،
شام ہوتے ہوتے اس کو بھی اپنی گرمی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ سورج اگر اپنی گرمی سے لوگوں کے جسموں کو جھلسانے کا کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی گرمی دکھاتا ہی رہتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی بھی گرمی ختم ہو جاتی ہے اور رات کی تاریکی آ جاتی ہے۔ اگر یہ سورج اپنی گرمی موقع پا کر کے دکھاتا ہے تو اس کی گرمی سے لوگ ہو جاتے ہیں، جنہیں ضرورت پڑتی ہے وہ اس گرمی کا بھی مقابلہ کرتے ہیں۔ کھیت میں کسان اس دوپہر کی تمازت میں بھی جا کر کے اور کھیت کو جوت کر کے گویا سورج کو یہ سبق دے رہا ہے کہ تو اگر اپنی گرمی کھانا چاہتا ہے تو میں اپنا جذبہ اس کھیت کے اندر بیج ڈال کر کے بھی دکھانے کا ہنر رکھتا ہوں۔ میرا کھیت یہی پر بیج اگائے گا اور اسی علی آئے گی، اور اے گرمی دکھانے والے ذرا ٹھہر، تھوڑی دیر کے بعد تیرا وجود ختم ہو جائے گا، مگر میرا یہ کھیت مجھ کو کھیتی میں اچھی فصل دے گا اور میں قوم کو اس سے نفع۔ سورج کی گرمی ختم ہو جاتی ہے مگر کسان اپنی کوشش ختم نہیں کرتا ہے، وہ اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کی فصل شاندار طریقے سے تیار ہو جاتی ہے اور قوم اس سے نفع اٹھاتی ہے۔ رفیقان محترم، سورج کی گرمی کو آپ دیجئے، وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی ہے۔ یہ سورج جو پوری کائنات کو گرمی دے رہا ہے، اگر اس کی گرمی ہمیشہ نہیں رہتی ہے تو یہ گرمی دکھائے تو اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے یہ گرمی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج ڈھلے گا اور اس کی گرمی ختم ہوگی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا نظام ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سورج کی گرمی سے ہم کو فائدہ بھی ملتا ہے، وہ جلانا چاہتا ہے مگر ہم اپنے بچاؤ کی تدبیریں بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جب وہ بہت تیز گرمی دکھاتا ہے اور ہمیں اس گرمی میں چلنا ہوتا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ ہم تھک ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جائیں گے۔ اگر کسی کی 2 بجے کی ٹرین ہے اور اسے فرض کیجئے 50 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ٹرین نہیں پکڑتا ہے اور دھوپ میں نہیں نکلتا ہے، وہ دھوپ میں نکلتا ہے، دھوپ میں چلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، مگر دھوپ سے بچنے کے لیے تدبیر پہلے اختیار کر لیتا ہے۔ چھایا اور سایہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے چھتری کو عبیر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس رومال ہے تو وہ اس کو بھی اپنے سر پہ رکھ لیتا ہے اور دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان گرمی دکھائے تو ہمیں تھک ہار کر کے کونے میں نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اس گرمی کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم کو اس سے نفع بھی اٹھانا ہے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اگر ہم نے یہ تدبیر نہیں اختیار کی تو ہم منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے تدبیر اختیار کرنا۔ رب جس پر ہم نے بھروسہ کیا ہے وہ ہمیں منزل مقصود تک لے جائے گا۔ رفیقان محترم، تمہیدی گفتگو ذرا لمبی ہو جا رہی ہے، میں اور زیادہ اسے طول نہیں دینا چاہتا۔ ایک وقت تھا فرعون گرمی دکھا رہا تھا، اور ایسی گرمی کہ آج تک ہم نے تو ایسی گرمی اپنے ملک میں نہیں دیکھی۔ اس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، مجھے خدا مانو، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو۔ میرے ملک میں رہتے ہو مانو گے، کسی اور کو خدا مانو گے؟ اتنی گرمی اس کو چڑھی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا سارا نشہ اتار دیا اور پوری دنیا کے لیے ایسا عبرتناک اس کا حال اللہ نے کیا
کہ نہ جانے کئی ہزار سال گزر گئے مگر آج بھی لوگ فرعون کو عبرت کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا سے ٹکرانے کا کام کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مگر خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں۔ پھر نمرود بھی آیا، اس کا بھی انجام دنیا کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا، مگر رب قدیر نے جب اس کے انتظام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا، پھر نتیجہ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر رسول پاک آخری نبی خدا کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے آنے والی وہ پاکیزہ کہ پوری کائنات میں نہ حسن و جمال میں اس جیسا کوئی، نہ جود و نمال میں اس جیسا کوئی، نہ رحمت و شفقت میں اس جیسا کوئی، نہ صدق و حقانیت میں اس جیسا کوئی، بلکہ اپنے ہر وصف میں ویسا باکمال اور بے مثال کہ امام احمد رضا کی زبان میں میں یہ کہتا ہوں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے پالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ہم وہ پیغمبر آیا، وہ نبی آیا، وہ رسول آیا، وہ ہادی آیا، وہ رہبر آیا، وہ خدا کی رحمت بن کر کے آیا کہ جس نے پوری کائنات میں انقلاب برپا کیا کہ ایک نظر کرم جس پر ڈالی تو اے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا۔ وہ عظیم ہستی دنیا میں جلوہ گر ہوئی جو اب قیامت تک انسانیت کی کشتی کو آگے بڑھانے والی ہے، وہ ذات اللہ نے بھیجی کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت الہی بن کر کے آئی ہے، جس نے اپنے تاریخی جملوں کے ذریعہ، اپنے انقلابی کارناموں کے ذریعہ، اپنی رحمت و شفقت کی پیاری گفتگو کے ذریعہ عرب کے بدوؤں کو ایسا عظیم انسان بنایا، ایسا عظیم انسان بنایا کہ 1400 سال ہو گئے مگر اس کے غلاموں کی مثال آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی، جس کے غلاموں کا کوئی جواب نہیں، اس غلام کے آقا کا جواب دنیا کا۔ رفیقان محترم، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام مکے میں سنایا، مکے والوں کے درمیان خدا کا پیغام رکھا، لیکن خدا کا پیغام جو ہی آپ نے سنایا بڑے بڑے گرو گھنٹالوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی، انہوں نے سمجھا کہ اب ہمارا حلوہ مانڈا بند ہو جائے گا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، اب تو حقانیت کا اجالا پھیلے گا تو ہماری شرارت کے اندھیرے میں کون رہے گا۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری سرداری جانے والی ہے، اس لیے انہوں نے اس حقانیت کے سورج کو ختم کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی، لیکن دنیا نے یہ دیکھا وہی دھوم اب بھی ہے، ماشاءاللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ ابو لہب کی قبر کا کوئی پتہ ہے؟ بڑے بڑے دشمنان مکہ کے گھر بار کا کوئی پتہ ہے؟ میں جب مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو میں نے بڑی کوشش کی کہ ذرا معلوم کر لوں کہ ابو جہل کا گھر کدھر تھا، قبر کا تو پتہ نہیں، اس کی قبر کہیں ہے ہی نہیں، مگر میں نے سوچا ذرا معلوم کروں کہ وہ رہتا کدھر تھا، خانہ کعبہ کی کس رخ پر اس کا مکان تھا، رسول پاک کے گھر سے کتنی دوری پر اس کا گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، کئی عربیوں سے پوچھا، مگر انہوں نے کہا لا عالمو لا عالمو، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ میں سوچنے لگا اسی مکے کا سب سے بڑا دانشور، سب سے بڑا سردار، عرب کے لوگ اس کو ابو جہل نہیں کہتے تھے، اس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ اس کو سمجھتے تھے، بڑے بڑے مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور وہ منٹوں میں بڑے بڑے اہم مسئلوں کو حل کر دیا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ
اس کو ابو جہل نہیں کہتے تھے، ابو الحکم کہتے تھے۔ حکمتوں کا اور دانائیوں کا وہ بالکل منبع اپنی قوم میں سمجھا جاتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا اس کے گھر کا پتہ تو لگا لیا جائے۔ بہت تلاش و جستجو کے بعد ایک شخص نے بتایا، مجھے تحقیق تو نہیں ہے مگر میں اپنے بڑوں سے سنتا آ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جہاں لیٹرین روم سب بنے ہوئے ہیں، اسی بیچ میں کہیں ابو جہل کا مکان تھا، یہی رہتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا بہت تم تراک کے ساتھ ابو جہل مصطفیٰ کی عظمت پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا کہ 1400 سال گزر گئے، میرے مترجم پوری دنیا میں ویسے ہی لہرا رہا ہے جیسے نہ جانے کتنے ابو جہل 1400 سال میں پیدا ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا۔ زبان پکار اٹھی، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے۔ آج کی تاریخ یہ ایک انقلابی تاریخ، اس تاریخ کو قرآن نے یاد کیا، حدیث نے یاد کیا ہے، اپنوں نے یاد کیا ہے اور غیروں نے بھی یاد کیا۔ دشمنان نے بھی اس تاریخ کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے۔ اس تاریخ کو صرف ایک غزوہ اور جنگ آپ نہیں گزر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک غزوہ نہیں ہے، یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی ایک ایسی انقلابی تاریخ ہے کہ صبح قیامت تک دشمنان اسلام کے سینے پر چڑھ کر کے یہ تاریخ بتاتی رہے گی کہ اگر تمہارے اندر دنیا کی طاقت ہے تو ہم ایمان والوں کے پاس خدا کی دی ہوئی وہ طاقت ہے کہ ہم معمولی ہیں تو کیا، مگر تم جیسے نہ جانے کتنے طاقتوروں کو اپنے پیروں سے رودنے کا خدا نے ہمیں ہنر۔ آپ غور فرمائیں، عرب کا وہ حال، آپ تو یہاں بہت تعداد میں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے مسلمانوں کو اگر جمع کر دیا جاتا تو اس چھوٹی سی مسجد میں سب آ جاتے۔ پوری دنیا میں اتنی معمولی تعداد میں مسلمان اس سن 2 ہجری ابھی اسلام کا اعلان کیے ہوئے کتنا دن گزرا؟ 10 سال مکہ مکرمہ میں، اور 2 ہجری کا مطلب ہوا کہ 2 سال ہوئے تھے ابھی وطن مقدس مکہ کو چھوڑے ہوئے۔ کل کئی سال ہوئے تھے؟ اسلام کا اعلان کیے ہوئے کل 12 سال ہوا۔ کتنے لوگ اس وقت مسلمان تھے؟ کتنے کلمہ پڑھنے والے، کتنے رسول پاک کے وفادار معمولی تعداد میں تھے؟ لیکن اس مدن اقبال نے کہا ہے، تیری فکر میں ہے اگر خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر مدار قوت حیدری۔ اگر تمہارے اندر جذبہ ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے، قوت ایمانی ہے تو تو چاہے جو کی روٹی کھا، چاہے بکھارا، میدان کربلا کو بھی دیکھ، اس کے پہلے میدان بدر کو بھی دیکھ، حضرت علی کی ہمت کو دیکھ۔ حضرت علی کوئی مرغن غذائیں نہیں کھاتے، وہ جو کی روٹی کھاتے تھے، مگر ان کے اندر رب قدیر نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی ہمت عطا فرمائی۔ یہ قوت یہ مرغن غذاؤں سے نہیں آتی ہے، یہ گوشت خوری سے نہیں آتی ہے، گھی اور شاندار شہد پینے سے نہیں آتی ہے۔ یہ قوت اگر آتی ہے تو ایمان کی بدولت آتی ہے، یہ قوت اگر آتی ہے تو مصطفیٰ کی وفاداری کی بدولت آتی ہے، یہ طاقت اگر آتی ہے تو رب قدیر سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی بنیاد پر آتی ہے، یہ طاقت اگر آتی ہے تو مصطفیٰ کے قدم میں ہر حال میں جان کو ڈال دینے کے بعد آتی ہے، یہ قوت اگر آتی ہے تو سچی وفاداری کی بنیاد پر آتی ہے، یہ قوت اگر آتی ہے تو دو عالم سے بیگانہ ہو کر خدا اور رسول کا ہو جانے کے بعد آتی ہے۔ اور جس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے وہ اکیلا ہو کر کے بھی اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ 12 سال کل ہوا تھا اسلام کا اعلان کیے ہوئے۔ مکے میں 10 سال جو گزرا رسول پاک کا دشمنوں کی طرف سے 1000 اذیتوں کے ساتھ گزرا، نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس قدر انہوں نے اذیتیں پہنچائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا
खाने काबा की तरफ मुतवज्जे होकर के फरमाया, ए काबतुल्लाह, ए काबतुल्लाह, मेरे नजदीक तुझसे ज्यादा महबूब कोई नहीं है, तुझसे पाकीज़ा कोई नहीं है, मगर मक्के के लोगों ने मुझे इतनी अजियत दी है कि अब खुदा के हुक्म से मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। उस खाने काबा को रसूल पाक ने अलविदा कहा, और फिर जब आप मक्के मुकर्रमा को छोड़ करके हिजरत फरमा कर मदीने तैयबा आ गए, तो मदीने के लोगों ने अपने दिल में रसूल पाक को जगह अता फरमाई। मदीने के लोगों ने अपनी निगाहों को फर्श राह कर दिया। मदीने के लोगों ने अपनी दिल और जान को नबी के कदमों में डाल दिया। मदीने के लोगों ने अपनी वफादारी का सबूत देना शुरू कर दिया। मर्द तो मर्द हैं, बच्चों के अंदर भी ये जज्बा कि वो गलियों में खड़े होकर के गलियों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की आमद का इस्तिकबाल कर रहे थे। और जो उनके जानिसार थे वो क्या कह रहे थे, तलअल बदरो अलैना मिन सनियातिल दाई, तलअल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, अय्युहल मबऊस फीना जेत बिल अमरिल मुताई। रसूल पाक घाटियों से निकल रहे हैं। एक घाटी जिसको वेदा कहा जाता है, सनिए वेदा जिसको जाना जाता है। जब वहां से रसूल पाक आगे बढ़े और घाटी से बाहर निकले तो मंजर क्या था कि जैसे 14वीं का चांद बाहर निकल आया हो। सहाबा ने ये मंजर देखा तो क्या कहा, तलअल बदरो अलैना, हमारे दरमियान तो 14वीं का चांद हो गया। अब हम उस नबी की नाफरमानी नहीं करेंगे। वजब शुक्रो अलैना, हम पर उस नबी का शुक्र करना वाजिब है। हम अगर वो हुक्म देंगे तो हम समंदर में कूदने का हिम्मत और जज्बा भी अपने। फिर जब रसूल पाक मदीने तैयबा आए तो अब हाँ तो इत्मीनान का सांस लेने का मौका मिला। फारे मक्का ने सोचा कि अब तक तो हमारी गिरफ्त में थे, मक्के में थे, मगर अब तो हमारी गिरफ्त से और आगे हो गए। अजब तरीके से वो इस्लाम की दुश्मनी पर आमादा था। जब मक्के के अंदर रसूल पाक कुरान करीम की तिलावत करते, जब मेरे मुस्तफा कुरान का पैगाम सुनाते, तो ऐसी मीठी आवाज कि जो सुनता उसके दिल में घर कर जाता, ऐसा हसीन चेहरा कि जो देखता फिदा हो जाता, ऐसा पाकीज़ा किरदार की बद्दू भी कदमों पे कुर्बान हो जाता। अरब के लोगों ने, मक्के के दुश्मनों ने सोचा इनके पास जो जाता है इनकी बात को सुन करके इन्हीं का हो जाता। बैठे, मीटिंग हुई, पार्लियामेंट में मशवरा हुआ, किया क्या जाए ताकि इस ताकत को खत्म किया जा सके। बहुत देर के बाद मशवरा हुआ कि जब उनकी बात को सुन करके ही लोग उनके हो जाते हैं तो ऐसा किया जाए कि जब ये कुरान सुनाने लगे तो शोर गुल मचाओ, बच्चों को भेज दो ताकि ये शोर गुल मचाएं और कोई कलाम को सुनने न पाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने आकर के उनकी इस हरकत का तज़किरा नबी की बारगाह में किया। चुनांचे 24वें पारे में कुरान करीम की आयत करीबा है, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, काफिरों ने आपस में मशवरा किया, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन, इस कुरान न सुनो, वल्गौ फी, और जब ये पढ़ें तो इसमें लगो बात लाओ, शोर गुल करो, हल्ला गुल्ला करो, खूब शोर मचाओ, चलो झगड़ा भी करने लगो। क्यों? लअल्लकुम तग़लिबून, ताकि तुमको गलबा मिल जाए और तुम गालिब हो जाओ। न इनकी बात कोई सुनेगा न उन होगा, तुम गालिब आ जाओगे। कुरान न सुनो, ये आज का कोई नहीं है, ये 1400 साल पुरानी तदबीर है कि कुरान न सुनो, उसमें शोर गुल मचाओ, कुरान को खत्म कर दो ताकि उनकी सच्चाई का पर्दा लोगों के सामने हट करके ना आने पाए। तुम लोग कुरान को न सुनो ताकि तौहीद का प्यारा पैगाम तुम तक न पहुंचने पाए, और पसंद तबीयतें अपनी तबीयत के मुताबिक करती रहे। इस तरीके की हरकतें ये आज से नहीं हो रही है, शुरू से ही होती चली आई हैं। तो आज कोई नई बात हो रही है क्या? कुरान पे पाबंदी, कुरान जो पढ़ते हैं उनसे चिढ़, हाफिजे कुरान से नफरत,
मौलवी को मुल्ला कह करके पुकारना, आलिम दीन की तज़हीक, उलमाए दीन से दूरी की प्लानिंग नहीं है। ये उसी जमाने से, तो हमें घबराने की जरूरत, जब कुछ थे कुछ नहीं कर सके, कुछ थे मगर वो कुछ नहीं कर सके। तो अब तो हाल ये है कि तुम जितना दबाओगे ये उससे सेवा होगा। कुछ थे तब दुश्मन कुछ नहीं कर सका, और आज तो अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जमीन के गोशे गोशे में, आसमान के कोने कोने में, बल्कि जमीन की पस्तियों में, समंदर की तहों में, मछलियों के रेशे में, पोस्ट में कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरे मुस्तफा का न दिखाई देता हो। हर जगह मुस्तफा का जिक्र है। इसलिए जब कोई नहीं था तब उनका जिक्र था, और आज तो गुलामाने मुस्तफा पूरी दुनिया में इस तरह से फैले हुए हैं कि वो ऐलान करते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे। आज तो हजारों की तादाद में हैं। ये एक जान क्या है, अगर हो छोड़ो तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। जब कुछ थे तब सब मिल करके कुछ नहीं कर सके, तो खुदा की रहमत पर हमको यकीन रखना चाहिए कि सुबह कयामत तक इस्लाम के पौधे को कोई सुखा नहीं सकता है, न इसे कोई काट के खत्म कर सकता है। इसलिए कि ये पौधा किसी दुनिया के काश्तकार ने नहीं लगाया है, ये वो दरख्त है जिसकी हिफाजत खुद रब्बे कदीर फरमाता है। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में कभी कभी कहता हूं कि जो लोग कहते हैं सब एक हो जाओ, हमारा मजहब खतरे में है, हमको जिताओ, हमारा धर्म खतरे में है, तो वो अपने इस जुमले से खुद ही अपनी असलियत को बता रहे हैं। वो खुद ही अपनी असलियत को बता रहे हैं कि चूंकि ये हमारा मजहब हम ही लोगों का बनाया है, इसलिए हम लोग मिल करके इसको बचाएं। मगर हम कहते हैं हमारे इस्लाम को कभी खतरा नहीं था, हमारे मजहब कभी खतरा नहीं था, न कल खतरा था, न आज खतरा है, न सुबह कयामत तक खतरा रहेगा। इसलिए कि खतरा तो उसे होगा जो इंसान ने बनाया होगा। आपने अगर 100 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, आपको खतरा होगा कि जलजला आकर के कहीं इसको तबाह ना कर दे, कहीं तूफान आकर के इस बिल्डिंग को गिरा ना दे। लेकिन जिस चीज को रब्बे कदीर ने खुद अपनी हिफाजत के लिए वादा फरमा लिया हो, उसे दुनिया की कौन ताकत खत्म कर सकती है। इसलिए इस्लाम को कभी खतरा, बात समझ में आ रही है? तो फिर आप मानते क्यों हैं? तो सुन लीजिए, इस्लाम को कभी खतरा नहीं। हम इस्लाम इसलिए नहीं मानते हैं कि इस्लाम को बचाएं, याद रखिएगा। हम इस्लाम इसलिए नहीं मानते हैं कि हम इस्लाम को बचाएं, हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि हम खुद को खुदा के अजाब से बचाएं। हम इसलिए इस्लाम को मानते हैं कि हम अजाब को बचाएं, इसलिए कि कुरान में कहीं ये नहीं है कू अल इस्लाम, इस्लाम को बचाओ, जहां है कू अनफुसकुम, अपने को खुदा के अजाब से बचाओ। इसलिए अगर हम इस्लाम मानते हैं तो उसको बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को अजाबे इलाही से बचाने के लिए। अब मेरे आका तैयबा जलवागर हो गए। मक्के के लोगों ने सोचा कि वहां पीछा किया, यहां से चले गए तो क्या हुआ, वहां उनका पीछा किया जाए। शरारतों पे शरारतें होती रही, मगर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत की चाह पे ताने रहे। लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा,
जब जुल्म हद से गुजरता है, अपनी सर से ऊंचा होता कोई ना कोई बड़ा धमाका होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन अगर होता है कोई, मूसा कोई पैदा होता है। जब जुल्म हद से गुजर गया, खुदा की तरफ से इजाजत मिल गई, ऐ मेरे महबूब अब तक तो तूने अपना जमाल दिया, ताकि दुनिया जान ले कि खुदा अगर जमाल वाला है तो वो जलाल वाला भी है। दुनिया तेरे जरिया मेरी सिफते जलाल को देख ले और वो ये समझ ले कि खुदा कहार है। जब किसी को अपनी गिरफ्त में लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं। ऐ मेरे महबूब अब तक तो जमाल दिखा रहे थे, गालियां दे रहे हैं, और तू कहता था अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, हे मौला मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास इल्म नहीं है। ये अगर शिर्क कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि ये बड़े दानिश्वर हैं, बड़े इल्म वाले हैं। हे मौला अगर ये शिर्क और कुफ्र करते हैं तो इसलिए कि ये जाहिल हैं। सुनिएगा, इसका मतलब हुआ कि जो शिर्क करे वो दानिश्वर। बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं। जो कुफ्र और शिर्क करे वो इल्म वाला, वो किसमें मुब्तला है? जहालत में। मगर ये अजीब बात है, उसी जहालत जाहिल समझ तमीज़े न बाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटती तवा। अबे जो इल्म वाले हैं उनको तो जाहिल समझता है, और जो जहालत में मुब्तला है उनको तो दानिश्वर समझता है। सुन, जिसे अपने मालिक की मार्फत ना हो सके, जिसे अपने खालिक का इल्म ना हो सके, उससे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? ईमान वाला कभी जाहिल नहीं है, इसलिए कि इसने अपने खालिक के कायनात की मार्फत हासिल कर ली है। तो शिर्क और कुफ्र अगर किसी के अंदर है तो इल्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि जहालत की बुनियाद पर। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, इनके पास इल्म नहीं है। इसका मतलब है कि जो कुफ्र और शिर्क करता है वो बे इल्म है, जो नबी की तौहीन करता है वो बे इल्म है, जो नबी की गुस्ताखी है वो बे इल्म है, जो अहले बैत की शान घटाने की नापाक जसारत करता है वो जो शिर्क और कुफ्र की गंदगी में मुब्तला है वो बे इल्म है। और कोई फुटपाथ पे रहने वाला खुदा की मार्फत रखता है तो वो बे इल्म नहीं है, कुरान के फरमान के मुताबिक वही इल्म वाला। इसलिए आपका हमारे पास इल्म नहीं है। हदीस रसूल पे गौर कीजिए तो कैसे कैसे जलवे सामने आते। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, इनके पास इल्म। इसका मतलब है कि सारी बुराइयों की जड़ जहालत है, सारी बुराइयों की जड़ जहालत है। इसी जहालत को दूर करने के लिए, इसी बुराई के खात्मे के लिए अब हुक्म दिया जा रहा है। ऐ मेरे महबूब, अब तक तूने अपना जमाल दिखाया था, मगर जहालत के पर्दे को चाक करने के लिए अब जरा अपना जलाल भी दिखा दे। और जलाल दिखा तो कैसे? सिर्फ जबान से कह करके नहीं, अब मेरी तरफ से आर्डर है कि जो तुम्हारे मुकाबिल में आए, जो तुम्हारा मुकाबिला करे, जो तौहीद के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, जो तुम्हारी तौहीन करे, अब अपनी रिदाए रहमत उस पर मत तान, बल्कि अब तीर और कमान को तान। अपने महबूबों को मैदान में भेज, ताकि पता चले कि रसूल पाक का जो दुश्मन होता है पहले उसे समझाया जाता है जबान के जरिया, प्यार के जरिया, गुफ्तगू के जरिया, लेकिन अगर न माने तो दूसरा इलाज भी उसको। बात समझ में आ रही है? इसीलिए डॉक्टर के यहां अगर मरीज कोई जाता है तो फौरन ही ऑपरेशन का ऑर्डर। अब यहां क्या बोलते हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन कहते इसको 2 टिकिया दे, जिसको कहते हैं टेबलेट। टेबलेट दे दो। टेबलेट से काम नहीं चलता तो कहते इसको कैप्सूल दे दो, और कैप्सूल से भी काम नहीं चलता तो कहते इसको इंजेक्शन लगा दो। ये इलाज का तरीका है।
ट्रीटमेंट का ये सिस्टम है। पहले ही चीरफाड़ नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? पहले टेबलेट दिया जाता है, मर्ज ठीक हो जाए, नहीं ठीक होता है तो उसको कैप्सूल दिया जाता है, नहीं ठीक होए तो इंजेक्शन लगाया जाता है, और उससे भी ना ठीक हो तो सर्जरी, सर्जरी, चीरफाड़, ऑपरेशन। ऑपरेशन ये आखिरी स्टेज है। जब जख्म इतना गहरा हो जाए कि टेबलेट से, कैप्सूल से, इंजेक्शन से न ठीक हो सके तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, मवाद को बाहर करता है ताकि दूसरे आज़ा मुझसे मुतासिर न होने पाए। मेरे मुस्तफा पूरी कायनात के हकीम मुतलक हैं, तबीब हाजिक हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। वो जानते थे कि पहले क्या दिया जाए, इसलिए फरमाया इकरा, पढ़ो, आओ समझो, आओ मेरे दरबार में बैठो, मेरी बातों को सुनो। लेकिन जब उन्होंने कबूल न किया तो फिर टेबलेट के बाद कैप्सूल भी दिया गया, कुरान पढ़ लीजिए, और फिर इंजेक्शन भी लगाया गया, और उसके बाद में आखिरी इलाज क्या हुआ? ऑपरेशन। तो नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन, इसलिए अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो वो मरीज का दुश्मन नहीं होता, बल्कि उसके जिस्म की हिफाजत चाहता है। इसी से पता चल गया कि इस्लाम ने जिहाद को क्यों लाजिम करार दिया। फितना और फसाद बर्पा करने के लिए नहीं, जानों को मारने के लिए नहीं, लोगों के दरमियान तबाही फैलाने के लिए नहीं, बल्कि मुआशरे को तबाही से बचाने के लिए। अगर कैंसर हो जाए तो उस उज़्व को काटा जाता है ताकि दूसरे आज़ा मुतासिर न होने पाए। अबू जहल जैसा बदमाश, उससे बड़ा इल्मी कैंसर किसके पास था? वो कैंसर में मुब्तला था। इसलिए जितने ऐसे कैंसर ज़दा लोग थे, ऑपरेशन करके उन आज़ा को निकाल दिया गया। उसके बाद में नतीजा क्या हुआ? पूरा मुआशरा शानदार हो गया। पूरा मुआशरा हुआ कि नहीं हुआ? मक्के के अंदर भी सुभान अल्लाह, मदीने के अंदर भी माशाअल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ऑपरेशन करना कब जरूरी होता है? जब मर्ज का इसके अलावा कोई इलाज। इसलिए जंगे बद्र क्या है? क्या है ये? ऑपरेशन है। समाज का ऑपरेशन, सोसाइटी का ऑपरेशन, मुआशरे का ऑपरेशन। इसलिए कि कैंसर पढ़ करके दूसरों को मुतासिर कर रहा था, बीमारी पढ़ करके दूसरों में फैल करके दूसरों के अंदर तबाही फैला रही थी। रसूल पाक को हुक्म हुआ, जाओ मैदान में जाओ। और ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तन्हा नहीं होता। सुभान अल्लाह। मदरसों से सिर्फ मौलवी साहब नहीं पैदा होते, डॉक्टर भी पैदा होते, इंजीनियर भी पैदा होते। इमाम अहमद रजा एक मदरसे ही की पैदावार है, मगर हजारों डॉक्टर, हजारों इंजीनियर, हजारों दानिश्वर, न जाने कितने रियाजीदां उसकी बारगाह में पहुंच करके शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल करते। और फिर उनका भी एतराफ होता, मुल्के सुकन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सब आ गए हो सिक्के में। ऑपरेशन करने के लिए रसूल पाक चले, मगर साथ में लिया। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन रूम में जाता है तो साथ में उसके कुछ असिस्टेंट भी होते हैं ना। असिस्टेंट क्या करते हैं? डॉक्टर साहब ये उधर देखिए, ये लीजिए, ये कैंची लीजिए, ये क्या है, ये छुरा लीजिए, ये इस पे खून बह रहा है, इस पे मरहम दीजिए। ये सारा काम बैठ करके असिस्टेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा भी पहुंचे एक ऑपरेशन मैदान में। थिएटर में तो एक मरीज का इलाज होगा, लेकिन जब मैदान होगा तो उसमें बहुत सारे मरीजों का एक वक्त इलाज किया जाएगा। रसूल पाक मैदान बद्र पहुंचे। आखिर बद्र को मुंतखब मेरे मुस्तफा ने अपनी तरफ से नहीं किया था, ये खुदाई इंतखाब था। इसलिए कि कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी तबीयत से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो खुदा फरमा दिया। तो मैदान बद्र में मेरे मुस्तफा अपनी मर्जी से
اپنی مرضی سے نہیں گئے، بلکہ اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو اس کے اسسٹنٹ کے ساتھ بھیجا۔ کس نے بھیجا؟ جس نے اس ہستی کو پوری کائنات کا ڈاکٹر بنا کے بھیجا تھا، خدا نے بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھیج رہا ہے، بھیجنے والا خوب جانتا ہے کہ کتنا شاندار آپریشن کرنا یہ جانتا ہے۔ اناڑی کو آپریشن تھیٹر میں کوئی نہیں بھیجتا ہے، اور ڈاکٹر بھی اپنے اسسٹنٹوں کو لے کر کے اگر جائے گا تو اناڑیوں کو لے کر کے نہیں جائے گا، لے کے جائے گا تو مجھے مجھائے لوگوں کو لے کے جائے گا، تاکہ یہ وہاں مکمل طور سے میرا تعاون کریں اور دنیا دیکھے کہ ڈاکٹر کے یہ جتنے اسسٹنٹ ہیں اس میں کوئی منافق نہیں ہے، جو ہیں وہ چھانٹ دیے گئے، یہ سب کے سب مصطفیٰ کے جانثار وفادار ہیں۔ اب اگر کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہے تو حقیقت میں وہ مصطفیٰ کی ذات پر رافضی کہتا ہے ابو بکر منافق، عمر منافق، عثمان منافق۔ اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تشریف لے گئے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا میدان بدر، جائیے تو ضرور دیکھیے نہیں، زیارت کیجیے۔ دیکھنے میں اور زیارت کرنے میں زیارت کیجیے، اس پر زیارت کی ہے۔ وہ میدان بدر، اس میدان کو میدان ہی رکھا گیا۔ اس زمانے میں تو وہاں کوئی مکان بھی نہیں۔ بدر نام کا ایک شخص تھا، اس کا ایک کنواں تھا، وہیں قافلہ رکتا تھا۔ پانیوں کی دقت تھی، جہاں تھوڑا پانی ملتا قافلہ وہیں اتر جاتا۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس آدمی کے نام سے وہ جگہ مشہور ہو گئی، اور پھر اس میدان کا نام ہی میدان بدر ہو گیا۔ اس میدان بدر میں میرے مصطفیٰ گئے۔ ایک میدان تھا، حدیث پاک میں ہے، بخاری اور ترمذی اور بہت ساری حدیث اور سیر کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے تو آپ کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگایا گیا۔ ٹینٹ آج کی طرح سے نہیں جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس وقت گھاس پھوس کو لیا گیا اور کھجور کی پتیوں کو لیا گیا، اور ایک اپنی زبان میں میں کہہ سکتا ہوں چھپر کھٹ جس کو کہہ لیجئے۔ کھیتوں میں آپ نے دیکھا ہو، یہاں کیا کہتے ہیں؟ جھوپڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کی رکھوالی کے لیے کھیت میں کسان ایک جھوپڑا بنا دیتا ہے اور اسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھاس پھوس کا ایک جھوپڑا تیار کر دیا، ایک ٹینٹ بنا دیا، اور اسی میں رسول پاک سے عرض کی آپ تشریف رکھیں۔ باری آئی کہ گیٹ پر کون اس وقت کھڑا ہوگا، کون ہوگا جو رسول پاک کی وفاداری کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی خاطر یہاں تیار رہے گا، کون واچ مین ہوگا، کون باڈی گارڈ ہوگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سب سمجھتے تھے مقابلہ بڑے گڑو گھنٹالوں سے ہے، یہ بڑی گرمی دکھانے والے ہیں، اس میں تو ابو جہل ہے، اس میں تو عتبہ ہے، اس میں تو شیبہ ہے، بڑے بڑے بہادر ہیں، اس میں تو ابو سفیان ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں، کون مقابلہ کرے گا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، ایک وقت آیا، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ صحابہ چند بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، اچھا یہ بتائیے کہ آپ میں سب سے بہادر کون ہے، سب سے جری کون ہے، سب سے ہمت والا کون ہے؟ تو دوسرے نے کہا یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں سب سے بہادر یہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی بہادری دکھائی۔ مگر حضرت مولا کائنات نے بڑی صاف بات کہہ دی، کہا سنو سنو، میں بہادر نہیں، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جس نے میدان بدر میں مصطفیٰ کی واچ مینی کی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر۔ کون تھا؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سب لوگوں کا دل اس وقت ادھر ادھر ہو رہا، پتہ نہیں کدھر سے دشمن آ جائے، کدھر سے مخالف آ جائے۔ اس موقع پر جس نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی۔ اس لیے صحابہ میں سب سے بہادر ہستی کا نام ابو بکر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بتائیے۔ اور یہ دھکسلا کرنے والے، حضرت علی کا نام لے کر صحابہ پہ تبرہ کرنے والے،
یہ ظالم کہتے ہیں ابو بکر منافق تھے. خدا اسی زبانوں کو کاٹ لے جو صحابہ اپنی جان تن من دھن سے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور ہو گئے. آج ظالم کہتے ہیں کہ وہ منافق تھے. اللہ ایسوں سے ہماری حفاظت کرے. وہ بڑا تیار ہو گیا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کا جائزہ لیا. سبحان اللہ. کمانڈر ان چیف، جنرل، کرنل، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، رحیم، کریم، شفیع، مشفع، حبیب، محبوب، خلیل، جو کہہ لیجئے سب کم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وش اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. جو کہہ لیجئے مصطفیٰ کی تعریف پہ وہ سب کم ہے. وہ ذات میرے مصطفیٰ کی میدان بدر کا جائزہ لے رہے ہیں. اس لیے کہ جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ صرف میدان میں لوگوں کو بھیج نہیں دیتا، وہ میمنہ اور میسرہ بھی دیکھتا ہے، داہنا اور بایاں بھی دیکھتا ہے، دشمن کدھر سے اٹیک کرے گا وہ بھی دیکھتا ہے، موافق کو کہاں کھڑا کیا جائے یہ بھی دیکھتا ہے، کس کے ہاتھ میں فلیگ دیا جائے یہ بھی دیکھتا ہے. کون ہے جو مقابلے میں پہلے جائے؟ کمانڈر ان چیف اس کو بھی جانتا ہے. اور یہ سب تو سب جانتے ہیں، مگر کون نشانے پہ آئے گا؟ کون؟ یہ وہی ہے کہ اور کوئی غیب کیا؟ سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ نبی کی ذات ہے کہ نشانہ کس پر کب لگے گا، کون کہاں رہے گا، کس حالت میں رہے گا، کیسے جائے گا، یہ وہی جانتا ہے جس کو رب نے یہ علم عطا فرمایا ہے. میرے مصطفیٰ میدان بدر کا جائزہ لے رہے ہیں. کہاں کس کو کھڑا کیا جائے، کدھر سے عثمان آئیں گے تو اچھا رہے گا، علی کدھر کھڑے کیے جائیں تاکہ دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے جہنم رسید کر دے، ابو بکر کو کہاں کھڑا کیا جائے، یہ بڑے بڑے جو مجاہدین اسلام ہیں ان کو کہاں کھڑا کیا جائے. رسول پاک یہ جائزہ لے رہے ہیں، سروے کر رہے ہیں، اور اسی درمیان علم کا دروازہ کھول دیا اور صحابہ کو کہا گھبراؤ نہیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ تل ملاتے رہیں، اگرچہ یہ کڑھتے رہیں، اگرچہ یہ جلتے رہیں، مگر اے میرے محبوب ان کو سناتے رہو. موتوا بغیظکم، مر جاؤ، جل جاؤ، سڑ جاؤ، گل جاؤ، مگر نبی کی عظمت کو تم ختم. رسول پاک میدان بدر کا جائزہ لے رہے، فرماتے یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا، یہ گرو گھنٹال جو بہت گرمی دکھاتا ہے، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، حدیث کی باتیں آپ تک پہنچا رہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا جائزہ لیتے ہوئے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ ابھی سے جنگ کے فتح کی مبارکبادی دے رہے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم کم تعداد میں ہو، اس کم تعداد پر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں تو دیکھ لیا جائے گا مرد کون ہے نہ مرد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. اگرچہ تلواریں تمہارے پاس نہیں ہیں، اگرچہ گھوڑے تمہارے پاس نہیں ہیں، اگرچہ تمہارے پاس لاؤ لشکر نہیں ہے، اگرچہ تم 313 ہو، اگرچہ ادھر 1000 ہے، تمہارے پاس 2 گھوڑا ان کے پاس 100 گھوڑا، تمہارے پاس کم اونٹ 2-4 اونٹ 7 اونٹ ان کے پاس بہت اونٹ ہے، لیکن مومن دنیا کی طاقت کے بھروسے نہیں لڑتا ہے، جس خدا نے بھیجا ہے اسی کے بھروسے. بتائیے رسول پاک فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہاں ابو جہل مرے گا، یہی سب سے بڑا بدماش ہے، یہی ہٹے گا تو سارا کانٹا ہٹے گا اور قوم ہم سے سٹے گی. اس لیے راستے سے اسی کو تھا. یہ گرمی زیادہ دکھاتا ہے، اس کو کنویں میں ڈال دو تاکہ اس کی گرمی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. کیا انداز ہے. یہاں مرے گا اور وہاں ڈالا جائے گا. گویا گرمی یہاں دکھائے گا، کنویں میں ڈال کر کے ٹھنڈا کر دیا جائے گا.
یہاں مرے گا وہاں پھینکا جائے گا. کیا حشر ہوگا نبی نے یہ بھی بتا دیا. مرے گا یہاں سڑے گا. واہ واہ. اب یہیں پر اگر بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ رد کر دیتے ہیں ہر محفل میں. ہر محفل میں وہاں بھی کہتا ہے حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. انصاف سے بتائیے اگر میرے مصطفیٰ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تو کیا میدان بدر میں کہانی سنا رہے تھے؟ جھوٹے خواب دکھا رہے تھے؟ رسول پاک نے فرمایا فلاں یہاں مرے گا فلاں، اور مرے کہ نہیں مرے؟ مرے کہ نہیں مرے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو. میدان بدر یہ تمہارے عقیدے کی مضبوطی کا سامان ہے، اہل سنت کے عقیدے کے استحکام کا ذریعہ ہے. میدان کربلا، میدان بدر کو پڑھو اور حقیقت کی نظر سے پڑھو تو اس میں تمہیں نبی کی بہادری بھی نظر آئے گی، نبی کی ہمت بھی نظر آئے گی، نبی کے علم غیب کا جلوہ بھی نظر آئے گا، خدا پر مکمل اعتماد بھی نظر آئے گا، اور اسلام کا روشن مستقبل بھی تمہیں نظر آئے گا. وہ ہے میدان بدر. رسول پاک نے وہاں سب بتا دیا. تو اب بتائیے صحابہ کو اطمینان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ رسول نے فرما دیا کل تو ان کی کٹیا ہوگی. آئے تو لوگ دانت پیستے ہیں نا، تو ادھر بھی دانت پیستے رہے. آئے ابو جہل، آئے ابو لہب، آئے عتبہ، آئے شیبہ، پتا چلے گا کل. نبی نے تو فرمائی دیا. نبی پر ان کا یقین ایسا نہیں تھا جیسا ہمارا آپ کا. ان کا یقین تو یہ تھا کہ سمندر کا دھارا بدل سکتا ہے، سورج کی رفتار بدل سکتی ہے، چاند پچھم کی بجائے پورب سے طلوع ہو سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے. مگر نبی کا فرمان غلط. صحابہ کا اس پر یقین تھا. اور آج بھی اگر یہ یقین ہو تو خدا کی قسم آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں. صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرما دی، اور اس کے بعد میں آ کے اس شاندار ٹینٹ ہاؤس میں، اس شاندار ٹینٹ ہاؤس میں، سبحان اللہ، ہم لوگ ظاہر پہ نہیں جاتے ہیں، ہم نے تاریخ پڑھی ہے. دہلی میں ایک بزرگ تھے جن کو دنیا محبوب الہی کہتی ہے. تاج محل میں نہیں رہتے تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے، مگر ان کے در پر بادشاہ بھی جانے میں فخر محسوس کرتا. اور تھوڑی ہی دور پر ایک بابر کا مقبرہ آج بنا ہوا ہے. وہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، مگر آج کوئی رکشاوان بھی جا کر وہاں مانگنے کے لیے تیار. ہاں یاد رکھیے گا، اس ٹینٹ ہاؤس میں کائنات کا سب سے عظیم انسان جلوہ گر ہے. بظاہر صدیق اکبر گیٹ مین ہیں، باڈی گارڈ ہیں، مگر حقیقت میں رحمت الہی سایہ فگن ہے. ہر مومن کے ساتھ، یہ دیکھیے علماء کرام تشریف فرما، کرامن کاتبین تو رہتے ہیں نا، تو صرف مسلمانوں کے ساتھ رہتے کہ سب کے ساتھ؟ بھئی آج کل دوسروں کا نام لیتے ہوئے ڈر سب کے ساتھ رہتے ہیں نا. تو مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ اور بھی کچھ رہتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں جانتے ہیں. ہم وہ برابر نہیں، اس لیے وہ بھی برابر نہیں رکھے گئے. کرامن کاتبین تو سب کے ساتھ، مگر جو صاحب ایمان ہیں ان کے ساتھ اسپیشل طور پر نہیں. معلوم ہے کیا؟ پوچھ لیجئے علماء سے. ان کو حفظہ کہا جاتا. حفظہ اسپیشل فرشتے ہر مومن کی حفاظت میں رہتے. کرامن کاتبین سب کے ساتھ، مگر ایمان والوں کے ساتھ حفظہ اسپیشل فرشتے جو مومن کی حفاظت کے ہو. صاحب اپنی زبان استعمال کر رہے اس وقت، اپنے اعتبار سے بول رہے. ہر مومن کے ساتھ اسپیشل فرشتے حفاظت کے لیے رہتے. جب ہر مومن کے ساتھ رہتے ہیں تو وہاں تو جانے ایمان تشریف فرماتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ رہیں؟ لیکن یاد رکھیے
میرا وجدان بلکہ ایمان کہتا ہے وہ نبی کی حفاظت میں نہیں تھے. سبحان اللہ، وہ تو خدمت کر کے اپنا درجہ بلند کر رہے تھے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. رسول پاک اس ٹینٹ ہاؤس میں تشریف فرما ہے. ہاتھ اٹھا دیا، مولا یہ تیرے مخلص مومن بندے، چند افراد پر مشتمل یہ قافلہ، یہ جماعت، اگر اس کو فتح نہیں ملی تو اب دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. مولا ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما. صدیق اکبر وہ منظر دیکھ رہے تھے. حدیث شریف میں ہے رسول پاک کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ داڑھیاں آنسو سے، داڑھی کے بال آنسو سے تر ہو گئے. چادر مبارک کندھے پر تھی، وہ گر گر جا رہی تھی. ایسی کیفیت نبی پر طاری تھی. یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر کا دل بھر آیا. روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا پروردگار آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. حضرت صدیق اکبر نے تسلی کے جملے کہے. میرے مصطفیٰ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر بھی دعا جاری رکھی. مجھے یاد آتا ہے آج سے تقریباً 15 سال پہلے یوپی کے ایک شہر میں شیخ چشت سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہندوستان تشریف فرما. عصر کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کے لیے ہندوستانی علماء کو ٹائم دیا گیا. اس وقت میں بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمت اللہ تعالی پیش تھے. ہندوستانی علماء ملاقات کے لیے اندر گئے. یہ فقیر بھی موجود تھا. اس نورانی قافلے میں شیخ چشت تشریف فرما تھے. ان کے سامنے ان کا عصا رکھا ہوا. ہم لوگوں نے جا کے دستبوسی کی، بیٹھ گئے. ہندوستانی حالات پر گفتگو شروع ہو گئی. وقت بھی حالات ناگفتہ بہ تھے. حالات شروع ہو گئی. حضرت بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب علی رحمت و رضوان نے عرض کی حضور دعا فرمائیں ہم لوگوں کے لیے، ہندوستان کے لیے دعا فرمائیں. اتنے میں شیخ چشت نے لاٹھی اپنی اٹھائی، عصا اوپر کیا اور ایسے ہی زمین پہ مارا اور فرمایا مفتی غلط، مفتی غلط، مفتی غلط. ہم سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ مفتی صاحب ہی کہا کہ حضرت ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لیے دعا کیجئے. آخر یہ شیخ ایسے جملے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مفتی غلط، مفتی غلط. ہم لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے، حیرت میں تھے. اتنے میں شیخ چشت نے اپنی زبان کھولی اور فرمایا صرف دعا سے کام نہیں چلتا. رسول پاک نے پہلے اپنے 313 جانثاروں کو میدان بدر میں اتار دیا، پھر ٹینٹ میں بیٹھ کر کے دعا شروع کی ہے. دعا اس وقت کام آتی ہے جب تدبیر آپ اختیار کریں گے. صرف تدبیر پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے. میدان میں اترو، تدبیر اختیار کرو، دعا رب قدیر تمہاری مدد فرمائے. یہ واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے. اس لیے صرف ہم دعا کریں رات بھر، اس سے صرف اس سے کام. 313 صحابہ پہنچے. ارے جرار ہے، توانا، طاقت، گوشت بوٹی کھا کھا کر کے مستنڈ. جی ہاں، رات بھر مجرا سن سن کر کے مائنڈ فریش. ناچنے والیوں کو ساتھ میں رکھا تھا، گانے والیوں کو ساتھ میں رکھا تھا کہ جھوم جھوم کر کے اور مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے.
تاریخ اٹھا کے دیکھو کتنی مماثلت ہے، کتنی مطابقت ہے۔ گانا گا گا کر کے اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ناچنے والوں کا خاتمہ خود ہوتا ہے، گانے والوں کا خاتمہ خود ہوتا ہے۔ نبی نچانے کے لیے نہیں آئے تھے، نبی ناچنے بیڑیا باندھنے کے لیے آئے تھے۔ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کا گانا سن سن کر کے عیاشی کا بازار گرم کیا جائے، بلکہ نبی عورتوں کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ اس لیے رسول پاک کے خیمے میں صحابہ کے درمیان اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اور ادھر رات بھر موج مستی ہو رہی تھی کہ ان 313 کو تو ہم بس 5 منٹ میں ختم کر دیں۔ لیکن جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا، سورج جب اپنی تمازت کے ساتھ میدان مدر کی ریتیلی زمین کو گرمانے لگا، تو دونوں طرف کے بھی گرمانے لگے۔ ادھر آؤ پیارے، آزمائیں تو تیر آزما ہم۔ ادھر طاقت تھی تلوار کی، ادھر طاقت تھی گانے اور باجے کی، ادھر طاقت تھی گوشت کی، ادھر طاقت تھی اونٹ کی، اور ادھر طاقت تھی خالق کائنات کی۔ ادھر طاقت تھی دنیا کی، ادھر طاقت تھی سچائی کی۔ سچائی طرح سے غالب آئی کہ جتنے بد کردار گرو گھنٹال تھے، سب کا غرور ختم ہو گیا، اور اسلام کا سورج ایسا چمکا کہ 1400 سال کے بعد آج یہاں چتر درگا کے لوگوں کو بھی منور کیے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ کرو مسلمانوں، حضرت کی فرض زیائی صاحب، میں تقریباً 22-23 روز سے سفر مختلف خطے میں دعوت و تبلیغ ہی کے حوالے سے سفر ہو رہا ہے۔ میرے احباب تو سب لوگ ہیں جو وہاں تھے، آپ سب لوگ، ہم سب لوگ ایک کنبہ ہیں، یہ ایک گھر ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک ہے مومن حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کرناٹک کا مسلمان ہے، یہ یوپی کا مسلمان، چاہے عرب کا ہو چاہے عجم کا ہو، یورپ کا ہو یا امریکہ کا ہو، پوری دنیا میں کہیں کا ہو، سب کا کلمہ ایک، سب کا نبی ایک۔ جتنے مصطفیٰ کے وفادار ہیں، میں غداروں کی بات نہیں کر، اس لیے ان کو مسلمان مانتا ہی نہیں تو ان کا ذکر ہی کیا۔ میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہیں، یہ سب ایک کنبہ ہے، ایک الہ ہے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، تو میدان بدر میں کیوں نہیں ایک ہو گئے؟ میدان کربلا میں کیوں نہیں ایک ہو گئے؟ یہ درس دے رہا ہے ہم کو میدان کربلا بھی میدان بدر بھی، کہ مشکلات ہوں یا خوشی کا موقع، کبھی بھی طہارت اور نجاست ایک۔ یاد رکھیے گا، ایک مفتی صاحب ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اب وقت آ گیا ہے سب ایک ہو جاؤ، سنی وہابی سب ایک ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے، وہ آپ ہی وقت آ گیا۔ ارے اس سے پہلے یہ تو سوچ لیا ہوتا، وقت آ گیا ہے جتنے سنی ہیں سب ایک ہو جائے، مگر یہ جملہ نہیں نکل رہا ہے، چھلانگ ادھر مانگ رہے ہیں۔ اس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا، ہاں آخر بریلی سے بے وفائی کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فکر سے الگ کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یوں کوئی بے وفا۔ جب اتحاد کی بات ہوگی تو پہلے یہ کہا جائے گا جتنے اہل سنت ہیں سب۔ اب اگر کوئی یہ بات آگے لے کے چل رہا تو اسے چاہیے کہ جتنے بمبئی میں، کلکتہ میں، گورکھپور میں، بستی میں، چتر درگا میں، بنگلور میں، یہ جو الگ ہے پہلے ان کو ایک کرو۔ لیکن ادھر ایک کرنے کی فکر نہیں ہے، ادھر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے دوستی ختم ہے،
اب ادھر ہو رہی ہے، اس لیے ادھر والوں کو ادھر بلا رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب رہنمائی فرمائی ہے، یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے، مار ہی ڈالے گا، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میدان بدر صحابہ کرام نے صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد خود کو تیار کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے اپنے جانثار صحابہ کو میدان بدر میں کہا کس کو رکھنا چاہیے متعین فرما دیا، اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ جتنے طاقتور تھے ایسی ان کی دھنائی ہوئی ہے، ایسی ان کی کٹائی ہوئی ہے، ایسا ان کا دماغ صحیح کیا گیا ہے کہ پکڑے کتنے گئے، مارے کتنے گئے، بھاگے کتنے۔ نوجوانوں کو بتائیے، یہ تاریخ ہے، نوجوانوں کو بتائیے 313 ادھر 1000 ادھر، جب پٹائی ہونے لگی 70 گئے، 70 گئے کنویں میں، جہنم میں، جہنم کے کنویں میں، اور 70 پکڑو ان کو، بھاگ رہے ہیں۔ یہ آئے تھے مکے سے مدینہ پر چڑھائی کرنے، بڑے بہادر بنتے تھے، پکڑو ان کو، تماشا کر رہے ہیں، معاشرتی پھیلانے آئے تھے، پکڑو ان کو۔ اب بھاگنا شروع کیا۔ کون لوگ؟ مکے کے گرو گھنٹال۔ پٹائی جب کیا 19 مسلمانوں نے تو سب بھاگنے لگے، پکڑو ان کو۔ صحابہ نے دوڑا دوڑا کر کے پکڑا، ایک ایک کر کے پکڑا۔ کتنے پکڑے گئے؟ 70 ادھر گئے اور 70 ہوئے 140۔ باقی لوگوں نے سارا سامان کہا بھیا اب ہم کو نہیں چاہیے، بھاگے، سارا سامان چھوڑ کر کے دماغ صحیح کر دیا۔ 313 بھاگ گئے۔ اب جتنا مال غنیمت تھا مسلمان، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک میدان بدر میں قیام فرمایا۔ کئے دن تک؟ ہاں، ایسا نہیں کہ فتح ہوئی فوراً چلے آؤ، ہمت ہے تو ہم یہی ہیں، آؤ یہی ہیں، آؤ آؤ۔ بڑے بہادر بنتے تھے۔ ہماری ظاہری طاقت پہ مت جاؤ، ہماری ظاہری قوت پہ مت جاؤ۔ ہم کسی ظاہری طاقت کو مان کر کے مومن نہ ہوئے، ہم نے اس کو مانا ہے جو دکھتا نہیں ہے مگر سب کی کھولتا ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے مگر طاقت وہی دیتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے مگر مارتا اور جلاتا وہی ہے۔ صحابہ نے بعد میں جو منظر بیان کیا ہے، قرآن نے اس کا جو ذکر کیا ہے، آپ پڑھیے۔ 140 ایسے، باقی بھگے، اور یہ جو پیٹے گئے صرف مسلمانوں کی تلوار سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد میدان بدر میں فرمائی جبکہ تم بہت کمزور تھے، فرشتوں کے ذریعہ تمہاری مدد فرمائی۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، صحابہ کہتے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دشمن کی ناک کٹ کے ادھر گر رہی ہے، کان ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہی ہے، ہاتھ ادھر کٹ کے گر رہا، مگر تلوار چلانے والا کوئی نظر۔ آج بھی ہو جو براہیم ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اگر فضائے بدر آج بھی پیدا ہو جائے تو فرشتے اندر در قطار اندر آج بھی ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مدد کی اللہ نے پہلے 1000 فرشتوں کے ذریعہ، 1000 فرشتے آئے، اور اس کے بعد میں قرآن میں ہے، اس کو پڑھیے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ نے بھیجا تو سب لشکر فرشتوں کا کتنا ہو گیا؟ کتنا ہوا؟ کئی ہزار؟
5,000 فرشتوں کے ذریعہ اللہ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد 3 دن تک میرے آقا قیام فرمائی۔ اس جنگ میں صحابہ کتنے اللہ کو پیارے ہوئے؟ کل کتنے تھے؟ شہید کتنے ہوئے؟ 14۔ کتنے؟ بدر میں نام کتنے لوگوں کا لکھا ہے؟ کل 13 شہدائے بدر کا نام وہاں لکھا ہے۔ بورڈ پر 13 صحابہ کا نام لکھا ہے کہ یہ صحابہ یہاں شہید ہوئے۔ وکیل صاحب کہہ رہے 14، میں ان کی تردید تو نہیں کر سکتا، بھائی یہ وکیل ہیں، یہ کہیں سے نکتہ نکال دیں گے، دیکھتے نہیں ہیں بڑے بڑے وکیل کیا جج نکتہ نکال دے رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے 14، وہاں لکھا کتنا ہے؟ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ وکیل صاحب میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا، الگ نہیں جاؤں گا۔ ہیں نام وہاں پر 13، شہید ہوئے کل کتنے؟ 14۔ تو آخر 13 ہی کا نام کیوں؟ بات یہ تھی کہ 13 صحابہ خود اسی میدان میں شہید ہوئے، اور ایک صحابی میدان میں زخمی تو ہوئے، مگر جب مدینہ طیبہ روانگی ہوئی رسول پاک ساتھ میں تھے، اور پھر راستے میں ان کا انتقال ہوا، وہاں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس لیے 13 یہاں ہیں اور ایک وہاں ہیں، تو میدان بدر میں کتنے صحابہ آرام کر رہے ہیں؟ 13۔ مگر قرآن کریم رسول پاک ان ذوات قدسیہ کے بارے میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ جو 313 میدان بدر میں گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے گئے، مصطفیٰ کی وفاداری کے لیے گئے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے، نبی کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے گئے، اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اللہ کو اتنے پسند آئے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا، اے میرے محبوب اعلان کر دو یہ 313 صحابہ جو میدان بدر میں گئے اور تیری وفاداری کر کے آئے، اب یہ قیامت تک کچھ بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ان سے کوئی مواخذہ، سبحان اللہ، یہ کچھ بھی کریں ان پر کوئی گرفت، یہ سب بخشے ہوئے ہیں، یہ سب بخشے ہوئے ہیں محبوب کے اتنے پیارے، محبوب کے وہ جانثار کہ جنہوں نے محبوب کے قدموں پر اپنی جان دے دی، رب نے ان کے لیے یہ بشارت سنا دی، یہ کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی حساب، سبحان اللہ۔ وہ ہیں اصحاب بدر، وہ ہیں صحابہ، بدری صحابہ، سبحان اللہ۔ اگر ان بدری صحابہ میں سے کسی کی کوئی بات آ جاتی صحابہ کے درمیان تو دوسرے صحابہ کہ ان کو کچھ مت کہو، یہ بدری صحابہ ہیں، سبحان اللہ، یہ بدری صحابہ ہیں، ان کی عزت کرو، یہ بدری صحابہ ہیں، ان کا احترام کرو، یہ بدری صحابہ ہیں، ان کو اونچا مقام دو، یہ بدری صحابہ ہیں۔ انہوں نے میدان بدر میں رسول پاک کی حمایت میں اس وقت اپنے آپ کو پیش کیا جب بظاہر اسلام کمزور تھا، مسلمان کم تھے، مگر انہوں نے اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ و رسول پر بھروسہ کیا۔ تو جو اللہ و رسول پر بھروسہ کرے اللہ کو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اللہ و رسول پر عقیدہ ہے نا کہ نبی سنتے ہیں، ہے نا؟ اور اس پر بھی عقیدہ ہے کہ مدد کو نہیں آتے ہیں، آتے ہیں۔ آخری بات، بہت ٹائم ہو گیا، آخری بات، فتوح الشام کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے تو گڑبڑی ہو رہی ہے۔ فتوح الشام امام واقدی کی بڑی عظیم کتاب ہے، کتاب عربی میں ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ چھپا ہوا، سب لوگ خرید کر کے پڑھو، گھروں میں رکھو۔ میں اس کی تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، بس آخری بات اس کی ایک واقعی، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی
کمانڈری میں ایک قافلہ دشمنوں کے ملک پر حملہ آور ہوا. اتفاق سے عیسائیوں کے ہاتھ میں 11 مجاہدین اسلام گرفتار ہو گئے اور اس میں سے گرفتار جو ہوئے ایک کلاس کے سپاہی تھے. سب کے سب ہے قوی توانا تندرست بڑے اہم سپاہی تھے. 11 سپاہی گرفتار ہو گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ ہوا جب آپ نے سنا کہ میرے 11 مجاہدین گرفتار کر لیے گئے ہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, مولا ان مجاہدین کی حفاظت فرما. 1-2 ہفتہ گزر گیا, ان کا کوئی پتہ نہیں. کئی روز کے بعد ولید اپنے مجاہدین ساتھیوں کے ساتھ پڈالے ہوئے تھے. کسی مقام پر دیکھا تو گرد غبار اڑتا ہوا دکھا. حضرت خالد بن ولید نے سمجھا دشمن اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے. فوراً تیار ہو گئے, کھڑے ہو گئے کہ اگر یہ مخالف ہیں, یہ دشمنوں کا گروہ ہے, تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. مگر جو وہ قافلہ قریب آتا گیا, دھول ہٹتی گئی, چہرے صاف سامنے آتے گئے. جب بہت قریب وہ قافلہ آ گیا, دیکھا تو وہی 11 ساتھی تھے جو کبھی عیسائیوں کے نرغے میں چلے گئے تھے. عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا. جب ان کو دیکھا, حضرت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا, اللہ اکبر کی صدا بلند کی, اور بڑھ کر کے آگے ان کا استقبال کیا. وہ لوگ گھوڑے سے اترے, مصافہ بوانقہ, ہاتھ ملانا سلسلہ شروع ہو گیا. سب لوگوں سے ملاقات کے بعد جب حضرت خالد بن ولید بیٹھے, ان کو سامنے بٹھایا. فرمایا آپ نے ساری تفصیل بعد میں بتانا, یہ بتاؤ تم چھوٹ کر کے کیسے آئے, کیسے اس نرغے سے تم چھوٹ گئے. تو جو ان 11 میں سردار تھا, اس سپاہی نے کہا, سنیں, آج جو رات گزری ہے, اس رات عیسائیوں کی کوئی اپنی مخصوص رات, ان کا کوئی تیوہار تھا. سارے فوجیوں نے شراب و کباب میں مست ہو کر کے رات میں سناٹے میں لمبی نیند لے لی. رات کا سناٹا تھا, سارے عیسائی فوج کے لوگ سو رہے تھے, اندھیرا تھا, کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا, اور ہم 11 ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, اور ہم سب اکٹھا بیٹھ کر کے اللہ رسول کے ذکر میں لگے ہوئے تھے. مخالفین شراب و کباب پی کر کے کھا کر کے مست سو رہے تھے, اور ہم ان کے بیچ قیدی بنائے گئے, بیٹھے ہوئے اللہ رسول کی یاد میں مگن تھے. رات کا سناٹا, رات کا اندھیرا, اتنے میں ہم نے کیا دیکھا, ایک آنکھوں کے سامنے آ گیا, پیری پے کر, ارے سرو قد لالا رخسارے, سراپا آفت دل بوجھ شب جائے کی. رات کا سناٹا تھا, تاریکی تھی, پر نور ماحول ہو گیا, اور ایک پری پے کر, حسن و جمال کا پے کر ہمارے سامنے گھوڑے سے اترا, اور اترنے کے بعد اس نے کہا, انا نبیکم محمد رسول اللہ, میں محمد الرسول اللہ ہوں, میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. سے نورانی پہ کر اترنے کے بعد اپنے دستے مبارک سے اس نے ہماری ہتھکڑیوں کو توڑا, ہمارے پیروں کی زنجیروں کو کھولا, اور فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. ہم رات کے سناٹے میں سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے, لیکن نورانی پیکر نے کہا, انا نبیکم, میں تمہارا نبی ہوں اور تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میرے مصطفیٰ قبر انور کے اندر آرام فرماتے تھے, مدینے کے اندر تھے, اور یہ ملک شام کا واقعہ ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا ہے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے آہ کرو. آج بھی مصطفیٰ ہماری مدد کے لیے حاضر ہے. رفیقان محترم, بات میں نے بہت دیر تک آپ کے سامنے کر دی. میدان بدر دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی تاریخ ہے. میدان بدر رحمت اللہ کا عظیم مینار ہے. میدان
یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو نصیحت دینے والی درسگاہ ہے، قیامت تک کے کمزور مسلمانوں کو ہمت ادا کرنے کا سرچشمہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، تم کمزور رہو تو اپنے کو مت دیکھو، میدان بدر کو دیکھ لینا، تم سچے مسلمان ہو جاؤ، خداوند قدوس تمہاری مدد فرمائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، بس نبی کے وفادار بن کے رہیے۔ اور نبی کے وفادار بننے کا ایک راستہ اس وقت ہے، ایک راستہ، اور بہت شاندار، اس راستے پر لے جانے والے بھی موجود ہیں اور وہاں رکنے والے بھی موجود ہیں۔ ایک راستہ ہے جو وفاداری مصطفیٰ پر آپ کو چلاتا رہے گا، اس راستے کا نام مسلک اعلیٰ، اسی پہ رہیے گا، اسی پہ رہیے گا۔ اور اس راستے پر بلانے والی جو سب سے بڑی ذات اس وقت ہندوستان کو اللہ نے دی ہے، وہ میرے محدث کبیر کی ذات ہے۔ اسی راستے پر وہ بلا رہے ہیں، بلا بلا کر کے سب کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ ہم غلام بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی تاج الشریعہ نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نہ سمجھ مرتا ہے زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم دی گئی ہے۔ ہاں، چاہے کوئی علامہ ہو، چاہے کوئی مولانا، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، کوئی مبلغ ہو، چاہے کوئی مدرس ہو، جو اس راستے سے ہٹائے اس کو اپنے راستے سے آپ ہٹا دیجیے۔ بہت سارے مولانا لوگ بھی کہتے ہیں ارے اب اختلاف کی ضرورت نہیں، حالانکہ جن سے کہتے ہیں انہی سے ان کا اختلاف رہتا ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہی سے اختلاف رہتا ہے۔ یہ علماء سمجھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں نا سب متحد ہو جاؤ، اب یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے۔ وہ اپنی محفل میں بیٹھ کر کے کبھی تاج الشریعہ سے اختلاف، کبھی محدث کبیر سے اختلاف، کبھی اختر حسین کو گالی، کبھی فرحت صاحب کو گالی، یہ محفل میں بیٹھ کر کے سب سے بڑے گلیہر بنتے ہیں، اور اسٹیج پر رہیں گے کہیں گے سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ یہ وہ فریب ہے جو بہت سارے لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس فریب سے بچانے والے بھی کبھی قائد اہل سنت آتے ہیں، شہزادے تاج الشریعہ آتے ہیں، کبھی شہزادے صدر الشریعہ آتے ہیں، اور ان فریبیوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ نہیں، فقیر تو آتا ہے ان کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کے لیے، یہ سارے لوگ انہی بزرگوں کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ اسی غلاموں کا نقش قدم ہے، کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اسی پر قائم رہیے گا۔ اس وقت حضور تاج الشریعہ نے مجھ سے کئی بار فرمایا، سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ رافضیت ہے اور ایک فتنہ صلح کلیت ہے، ان دو فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اور اگر کہیے یہ شرک اور کفر، تو یہ آج کا فتنہ تھوڑی ہے، یہ تو بہت پہلے سے ہے، اس فتنے سے تو مقابلہ ہے ہی ہے، مگر ان فتنوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، اور بچنے بس ایک ہی راستہ ہے، مسلک اعلیٰ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ جو دوسرے راستے پر لے جا رہے وہ بھی اعلیٰ حضرتی کا نام لے رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے وہ لوگ بھی مسلک اعلیٰ حضرتی کہہ کر کے پکارتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بغیر سنیوں کی گاڑی آگے، بس یہ ہے کوئی اپنی گاڑی چلانے کے لیے نام لیتا ہے اور کوئی دی کی گاڑی چلانے کے لیے نام لیتا ہے۔ تو جو اپنی گاڑی چلانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے اس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، اور جو شریعت کی گاڑی چلانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے وہ اندر بھی مسلک بولتا ہے اور باہر بھی۔ الحمدللہ ہمارا اندر باہر سب
ایک ہے، اس لیے کہ ہم منافقوں میں نہیں ہیں، ہم تو شہدائے بدر کے غلاموں میں ہیں، ہم تو صحابہ کرام کے غلاموں میں ہیں، ان کے داروں میں ہیں، اس لیے جو اندر ہے وہی باہر ہے، اندر بھی نبی کی محبت اور زبان پر بھی نبی کی محبت کا نغمہ ہے، اسی پر قائم رہیے گا انشاءاللہ، یہاں بھی کامیاب رہیے اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔